السلام علیکم، آداب۔ میں شاعری کا مدیر شہاب اختر، جھریا دھنباد، جھارکھنڈ سے آج ایک شاعر کی ملاقات کے تحت ہم آپ ملیں گے۔ جھریا شہر سے ہی تعلق رکھنے والے اردو ادب میں غزل اور شاعری کے دوسرے اصناف کے بہترین شاعر امتیاز دانش ندوی صاحب سے۔ ان کا اصل نام امتیاز احمد ہے۔ پیدائش 15 اگست 1965۔ والد محترم مرحوم سعید احمد صاحب، والدہ مرحومہ صغرا خاتون، اور تعلیم ندوہ سے عالمیت کی تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے، اور عنقریب ہی ان کا ایک شعری مجموعہ یہ صدی ہماری ہے کے نام سے شائع ہونے کو ہے۔ انشاءاللہ جب مجموعہ شائع ہو جائے گا تو اس پہ بھی ایک ادبی گفتگو ہم رکھیں گے۔ امتیاز دانش ندوی کس طرح کے شاعر ہیں، کیسی ان کی شاعری ہے، چند اشعار کے تعلق سے آپ ان اشعاروں کے روشنی میں سمجھ پائیں گے۔ میں ان کے چند اشعار آپ کے سامنے آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں۔ شعر دیکھیں کہ یوں زندگی نے میری تنگ زندگی کر دی، یوں زندگی نے میری تنگ زندگی کر دی، ضرورتوں میں بہت میں نے بھی کمی کر دی، ضرورتوں میں بہت میں نے بھی کمی کر دی۔ اور شعر دیکھیں کہ اندھیرے کمرے میں ننگے پڑے ہوئے تھے لوگ، اندھیرے کمرے میں ننگے پڑے ہوئے تھے لوگ، خطا یہ مجھ سے ہوئی میں نے روشنی کر دی، خطا یہ مجھ سے ہوئی میں نے روشنی کر دی۔ اور اگلا شعر دیکھیں کہ پرندے کا مکان پختہ نہیں ہے، پرندے کا مکان پختہ نہیں ہے، صدا اس کو یہاں رہنا نہیں ہے، پرندے کا مکان پختہ نہیں ہے، صدا اس کو یہاں رہنا نہیں ہے۔ اور خاص توجہ کا طالب یہ شعر کہ ردائے خاک سب نے اوڑھ لی کیا، ردائے خاک سب نے اوڑھ لی کیا، کسی کو حسر تک اٹھنا نہیں ہے، کسی کو حسر تک اٹھنا نہیں ہے۔ اور شعر دیکھیں کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کے نظم کہ برف سے ڈھک کے رکھا تھا اللہ نے، برف سے ڈھک کے رکھا تھا اللہ نے، پھر بھی کشمیر کی وادیاں جل گئیں، پھر بھی کشمیر کی وادیاں جل گئی۔ ایک دیا بھی تو تھا، ایک دیا بھی تو تم سے نہ روشن ہوا، ایک دیا بھی تو تم سے نہ روشن ہوا، اور ماچس کی سب تتلیاں جل گئیں، اور ماچس کی سب تیلیاں جل گئیں، ایک دیا بھی تو تم سے نہ روشن ہوا، اور ماچس کی سب تیلیاں جل گئیں۔ امتیاز دانش ندوی کا ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیں آپ کہ ہائے مزدوروں کو یہ لطف سفر کیا معلوم، ہائے مزدوروں کو یہ لطف سفر کیا معلوم، یہ تو رستوں کو بناتے ہوئے مر جاتے ہیں، یہ تو رستوں کو بناتے ہوئے مر جاتے ہیں، اور اپنے ملبوں پہ مسکراتا ہے، اپنے ملبوں پہ مسکراتا ہے، یہ فلسطین کو ہی آتا ہے، اپنے ملبوں پہ مسکراتا ہے، یہ فلسطین کو ہی آتا ہے، اور کھلتے ہیں جس کی شاخوں پہ زخموں کے پھول، بس اگتے ہیں ایسے پیڑ فلسطین میں فقط، اگتے ہیں ایسے پیڑ فلسطین میں فقط، اور سن کے گھر بھر کی آنکھ بھر آئی، سن کے گھر بھر کی آنکھ بھر آئی، تو نہ آیا تیری خبر آئی، تو نہ آیا اور تیری خبر آئی۔ جس شعر نے مجھے یہ لائیو کرنے کی ضرورت محسوس کرایا وہ شعر
میں آپ کے سماعتوں کے حاضر خدمت کر رہا ہوں کہ دفنا رہے ہیں اپنے عزیزوں کو روز ہم. یہ جو پچھلے 1 سال سے پوری دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے، ہو رہا ہے، آپ اس تناظر میں اس شعر کو دیکھیں کہ دفنا رہے ہیں اپنے عزیزوں کو روز ہم، دفنا رہے ہیں اپنے عزیزوں کو روز ہم، دفنا رہے ہیں اپنے عزیزوں کو روز ہم. یہ سلسلہ تھمے گا تو فرصت سے روئیں گے، یہ سلسلہ تھمے گا تو فرصت سے روئیں گے. دفنا رہے ہیں اپنے عزیزوں کو روز ہم، یہ سلسلہ تھمے گا تو فرصت سے روئیں گے. اور دیکھی زمین چشم سحر کو لہو سے تر، سب بھر چھڑی ہوئی تھی کوئی جنگ آنکھ میں. یزید وقت میرا خون بہانا چاہتا ہے، یزید وقت میرا خون بہانا چاہتا ہے، وہ کربلا میں مجھے پھر سے لانا چاہتا ہے. یزید وقت میرا خون بہانا چاہتا ہے، وہ کربلا میں مجھے پھر سے لانا چاہتا ہے. اور تمہارے دور میں جو ہو رہا ہے کسی بھی دور میں ہوتا نہیں تھا، اور تمہارے دور میں جو ہو رہا ہے کسی بھی دور میں ہوتا نہیں تھا. آج کی اس محفل میں ایک شاعر کے ملاقات کے تحت بس اتنا تھا. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ایک نئے شاعر کے ساتھ، ان کے نئے اشعار کے ساتھ ہم آپ ملیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. میں شہاب اختر، شاعری کا مدیر، چھریا، دھنباد، جھارکھنڈ سے. خدا حافظ. سب بخیر.